वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। हक़ाइक़ का तायुन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कहा कमेटी मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन और रिपोर्ट पेश करे। 2022 से पिम्स में किए गए एंजियोग्राम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में IG जेल पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत जिम्मेदारों को ज़ाती हैसियत में तलब करके कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अफसर या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तौहीन अदालत बिल्कुल वाज़ेह है। साजिश के तहत रास्ते में रश का झूठा बयानिया बनाया गया। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खामोश नहीं रहेंगे, इंसाफ के लिए हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे। वज़ारत इत्तलात ने बानी PTI के अहले खाना और पार्टी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी को तन्हाई में रखने और अहले खाना से राबते से महरूम रखने के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात का अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को तहरीरी जवाब, बताया जेल और तिब्बी रिकॉर्ड इल्ज़ामात की तायद नहीं करते। 2023 के बाद से बानी PTI से अहले खाना, वकला, डॉक्टर्स, सियासी नुमाइंदगान और दीगर अफराद ने 900 से ज़ायद मुलाकातें की। अहलिया से हफ्तावार मुलाकात की इजाज़त है। बेटे से आखिरी रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक गुफ्तगू 21 मार्च को हुई थी। मुताल्लिका मवाद, टीवी की सहूलत, घर का पका हुआ खाना और वर्जिश का सामान फराहम किया जाता है। डॉक्टर बाकायदगी से मुआयना करते हैं। बानी की जेल में मुलाकातों और राबते की सहूलत को सियासी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI के इलाज पर पिम्स अस्पताल इंतजामिया का एलामिया जारी। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। बताया गया सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की तफसील नहीं दे सकते। 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने उनका मुआयना किया। पिम्स अस्पताल के माहिरीन ने भी तफसीली मुआयना किया। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है, तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने लोगों का काम करना है, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। पहले डिजिटल पे लिया तो उस पर फ़र्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया। बानी PTI की सेहत मुस्तहकम और माशाल्लाह फिट है। ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फ़र्क आ रहा था, फिर हाथ से चेक किया तो 120/80 था। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा डॉक्टर उज़मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भाई मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बात ना करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा।
بھائی نے کہا کہ نہیں، میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا۔ بانی کو آنکھ میں ٹیکے لگے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ آنکھ میں ہیمرجز تھے، مجھے دکھایا گیا کہ اب معمولی سا مسئلہ رہ گیا۔ مزید بہتری کے لیے احتیاطی طور پر فالو اپ انجیکشن بھی لگیں گے۔ نظر 100% نہیں لیکن بہتر ہوئی ہے۔ صدر آصف زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات، تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ انسداد دہشت گردی و منشیات کی روک تھام، انسانی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت، باہمی احترام پر مبنی ہے۔ متعلقہ اداروں میں مسلسل رابطے، تعاون سے شہریوں کو مزید سہولت ملے گی۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد محسن نقوی سے ملاقات کی۔ وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا ملائیشیا مسلم ملک میں تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ملائیشیا سیاحت کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہترین آپشن ہے۔ No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, Navy, they have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. امریکی صدر کا ابنا ہرمز کے بعد ایران کے کچھ زمینی علاقوں پر بھی کنٹرول کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نہ صرف ابنا ہرمز بلکہ کچھ خشکی کے علاقوں پر بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا۔ واشنگٹن صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے۔ ایران کو شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ اپنی فوج اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ ایران طاقتور ثابت ہو چکا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں پوری دنیا ایران کی فتح کو تسلیم کرتی ہے۔ MOU کا مقصد جنگ کا خاتمہ تھا۔ اس معاہدے کا مطلب ایران کی شکست نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کی نئی پابندیاں وہی پرانی کہانی ہے، یہ اقدامات بھی پہلے کی طرح ناکام ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا امریکی پابندیاں ایران کے خلاف غیر قانونی معاشی جنگ ہے۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی آزاد ملک کو کسی دوسرے ملک سے قانونی تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا، کہا امریکی پابندیاں اسرائیل کے خلاف ہماری مزاحمت نہیں روک سکتی۔ ایران جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک اور 756 زخمی ہو چکے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی جاری ڈیٹا سے جنگ بڑھتے اخراجات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ زخمیوں میں بری فوج کے 580 اہلکار، بحریہ کے 86، فضائیہ کے 64 اور 19 میرینز شامل ہیں۔ آبنہ ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال بدستور سنگین، جہازوں کی آمد و رفت 4% رہ گئی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق 28 فروری سے اب تک آبنہ ہرمز میں 857 بحری سفر ریکارڈ ہوئے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں آبنہ ہرمز سے صرف 21 جہاز گزرے۔ نیٹو ممالک نے آبنہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے نئے اتحاد کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ترجمان نیٹو کہتے ہیں فرانس اور برطانیہ 12 ممالک پر مشتمل ایسا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن بنائی جا سکے۔ پاکستان نے 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کے لائسنسنگ نظام کی تشکیل مکمل کر لی۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی نے لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ کے تحت جاری ضوابط میں لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کرائی گئیں۔ ہمارا کام کرپٹو کو ریگولر کرنا ہے۔ قانونی فریم ورک سے غیر ملکی کمپنیز کے لیے بھی بہترین مواقع کا دروازہ کھل چکا۔
نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک، پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اتحاد بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا تاکہ ایوان کے اندر فیصلے مشاورت سے ہوں اور اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی سے مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہے، سیاسی لوگ ہی ملک بچا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں آئین پر متفق ہو جائیں، منتخب نمائندے ملک کی پالیسیاں بنائیں۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں جنگل کا قانون بن گیا، بانی پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کی توہین کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں نقصانات پر اجلاس، شہباز شریف کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا سیلاب میں جاں بحق افراد کے خاندانوں، تباہ اور جزوی متاثرہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی جائے، متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے، وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر بحالی کا کام شروع کرائیں، این ڈی ایم اے اور صوبائی اتھارٹیز آئندہ بارشوں کے لیے الرٹ رہیں۔ عوام کو معیاری صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے بنیادی نظام صحت مضبوط بنا رہی ہیں۔ حفاظتی صحت کے نظام کو مضبوط بنا کر بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر سروس ڈیلیوری پر توجہ دے رہے ہیں، کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔